دوستوں اردو افسانہ کی یہ دوسری ویڈیو ہے، اردو افسانہ پارٹ 2۔ اس سے پہلے پارٹ 1 بھی بنائی جا چکی ہے، اگر آپ وہ نہیں دیکھیں تو پہلے وہ دیکھ لیجئے کیونکہ یہ اس سے کنیکٹڈ ہے۔ اگر آپ کو لگے یہ ویڈیو کسی اور کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکتی ہے تو ان کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ تو ہم اردو افسانے کے اجزائے ترکیبی دیکھ رہے تھے، اس سے پہلے ہم نے کچھ جز دیکھے تھے، اس کے بعد اور باقی جز اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے۔ تو اس جز میں جو یہ ہے، اس میں ہے کہ آغاز و اختتام۔ تو آغاز و اختتام پر بھی افسانے کی کامیابی اور ناکامی کا مدار ہے، یعنی ڈیپینڈ ہے۔ آغاز و اختتام پر بھی افسانہ کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا، آغاز و اختتام پر بھی ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ آغاز ایسا ہو کہ قاری فوراً متوجہ ہو جائے اور جب کہانی ختم ہو تو اس طرح کہ پڑھنے والا مدتوں اس کو بھول نہ پائے۔ بعض روسی افسانہ نگاروں نے ایسی کہانیاں لکھی جو کاغذ پر ختم ہو گئی تو قاری کے ذہن میں شروع ہو گئی، یعنی ان کے ذہن میں ایسا سوالیہ نشان ابھرا کہ مدتوں اس کا جواب ڈھونڈتے رہے۔ اس کے بعد اگلا جو جزو ہے وحدت تأثر، اس کو بھی کہانی کا اساس کہا جاتا ہے، مطلب بنیاد کہا جاتا ہے۔ اساس مطلب بنیاد۔ کچھ دنوں تک شدید مخالفت ہوئی لیکن پھر اسے افسانے میں استعمال کیا جانے لگا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ وحدت تأثر مطلب اس سے مراد یہ ہے کہ افسانے سے قاری کے ذہن میں کوئی ایک کیفیت طاری ہو، یعنی جو پڑھنے والا ہے وہ افسانہ پڑھ کے اس کے ذہن میں ایک کیفیت طاری ہو۔ یہ نہ ہو کہ ابھی خوشی کی کیفیت ہے، مطلب اس میں کچھ ایسی باتیں لکھی جس سے خوشی ہو رہی اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ساری فضا سوگوار ہو گئی، مطلب پھر کچھ ایسا افسانے میں لکھا جس سے اس کا موڈ آف ہو گیا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وحدت مطلب سنگل، تاثر مطلب ریاکشن یا ریفلیکشن، تو وحدت تاثر مطلب ایک ریفلیکشن ہونا چاہیے، قاری کے ذہن میں ایک کیفیت طاری ہونا چاہیے۔ دیکھتے ہیں افسانے کا ارتقاء کیسے ہوا۔ تو افسانہ دراصل مغرب کی پیداوار ہے۔ 19ویں صدی کے آغاز میں امریکہ کے ایک مصنف تھے جن کا نام تھا واشنگٹن ارون۔ انہوں نے اسکیچ بک لکھ کر اس صنف کی بنیاد ڈالی۔ اس کے بعد نیتھنل ہاتھان کے ہاتھوں افسانے نے فروغ پایا۔ ہاتھان نے بیان کی ندرت کہتے ہیں ریئرنس، نوولٹی مطلب انوکھا پن، تو بیان میں انوکھا پن اور حسن کاری کو افسانے کی بنیادی شرط قرار دیا۔ کس نے قرار دیا؟ انہوں نے، ہاتھان نے۔ ایڈگر ایلن پو نے افسانے کی تاریخ میں تیسرا اہم نام ہے۔ انہوں نے وحدت تاثر اور ہم آہنگی کو افسانے کے لیے لازمی ٹھہرایا۔ وحدت تاثر ہم نے اس سے پہلے ڈسکس کر چکے ہیں۔ جلد ہی یہ ادبی صنف ہر طرف مقبول ہو گئی۔ امریکہ، روس یعنی رشیا، فرانس اور انگلستان، بڑے بڑے افسانہ نگار پیدا ہوئے ان سب دیشوں میں۔ ان میں ڈکنس، اسٹونسن، اناتول فرانس، مارسل پروست، گورکی، چیخوف، موپاسا نے عالمگیر شہرت پائی، مطلب ورلڈ وائڈ فیمس ہوئے، یہ پوری دنیا میں شہرت پائی۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر جان گلکرسٹ نے قصص مشرقی نامی کتاب میں چھوٹے چھوٹے عوام میں مقبول قصوں کو جمع کیا۔ اس طرح مولوی نذیر احمد نے بھی چھوٹی چھوٹی کہانیوں کو اثر نو لکھ کر منتخب الحکایات کے نام سے پیش کیا، مگر ان قصوں کا افسانہ نہیں کہا جا سکتا۔ بعض نے راشد الخیری اور سجاد حیدر یلدرم کو اردو کا پہلا افسانہ نگار کہا ہے، لیکن اگر فنی اعتبار سے جائزہ لیا جائے تو پریم چند اردو کے پہلے افسانہ نگار قرار پاتے ہیں۔ انہوں نے اردو کو مستحکم بنیاد عطا کی، اردو افسانے کو مستحکم بنیاد عطا کی۔ کیسے؟ دیہات کی زندگی اور ان کے مسائل اور حقیقت کو سیدھی سادی زبان میں بیان کیا۔ تقریباً اسی زمانے میں نیاز فتح پوری، سلطان حیدر جوش اور مجنو گورکھ پوری نے بھی افسانے لکھے، مگر ان پر رومانیت کا غلبہ ہے۔
1936 میں ترقی پسند تحریک کا باقاعدہ آغاز ہو گیا تھا اور پنڈت نہرو جیسے عظیم مدبر سیاسی رہنما، مولوی عبدالحق جیسے بزرگ اور پریم چند جیسے عظیم فنکار کی حمایت حاصل تھی کسے؟ ترقی پسند تحریک کو۔ اسی زمانے میں افسانوں کا ایک مجموعہ انگارے، یہ افسانوں کا مجموعہ ہے انگارے، شائع ہوا۔ اس میں رشید جہاں، احمد علی، سجاد ظہیر اور محمود ظفر کے افسانے شامل تھے۔ چونکہ یہ فنکار حقیقت نگار تھے اور سماج میں تبدیلی کے خواہاں تھے، یعنی ان کی خواہش تھی کہ سماج میں تبدیلی ہو، اور انگریز حکومت کو یہ تبدیلی پسند نہ تھی، اسی لیے یہ جو انگارے تھے، یہ جو کتاب شائع ہوئی تھی مجموعے کے افسانے کی، اس کو انگریزوں نے ضبط کر لی۔ حالانکہ فنی نقطۂ نظر سے ان کہانیوں کو افسانہ نہیں کہا جا سکتا، مگر اس کتاب کے اثر سے لوگوں کے دلوں میں عالمی سطح کے افسانہ نگاروں کی تخلیقات میں دلچسپی پیدا ہوئی، اس لیے یہ امپورٹنٹ ہے، اور اردو افسانے میں موضوعات کا دائرہ وسیع ہوا اور مختلف اسالیب یعنی اسٹائل، طریقہ کار وجود میں آئے افسانہ لکھنے کے۔ اردو میں افسانہ پڑھنے اور لکھنے کا شوق عام ہوا۔ کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی، سعادت حسن منٹو، عصمت چغتائی، احمد ندیم قاسمی، ممتاز مفتی، حسن عسکری اور غلام عباس نے محرکہ آرا افسانے لکھے۔ پھر افسانہ نگاروں کی دوسری نسل نے میدان میں قدم رکھا۔ ان میں قرۃ العین حیدر، انتظار حسین، ہاجرہ مسرور اور خدیجہ مستور نے بہت شہرت پائی ہے۔ کرشن چندر نے اپنے افسانوں میں ترقی پسندی اور اشتراکیت کو فروغ دیا، اشتراکیت مطلب کمیونزم کو فروغ دیا۔ راجندر سنگھ بیدی نے نفسیاتی افسانے لکھے۔ منٹو اور عصمت نے جنسی موضوعات پر افسانے لکھے۔ ممتاز مفتی فرائڈ سے متاثر رہے، فرائڈ یہ انٹرنیشنل افسانہ نگار ہے۔ تو احمد ندیم قاسمی اور غلام عباس نے پنجاب کی علاقائی زندگی اور سماجی موضوعات کو اپنے افسانوں میں جگہ دی۔ بٹوارے کے حادثے نے افسانہ نگار کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ کرشن چندر نے ہم وحشی ہیں اور حیات اللہ انصاری نے شکستہ کنگورے، منٹو نے توبہ ٹیک سنگھ، عصمت نے جڑیں، انتظار حسین نے اجودھیا، قرۃ العین نے جلا وطن جیسے افسانے لکھے۔ ان حالات نے افسانہ نگاروں کو باہر کی دنیا سے بددل کر دیا تھا۔ بٹوارے کے حالات نے، بٹوارے کے بعد کے جو حالات تھے، وہ اپنی ذات کے اندر سمٹ کر رہ گئے تھے۔ کھلے بندوں میں اظہار بھی اب ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا، اس لیے علاماتی اور تجریدی افسانہ وجود میں آیا۔ جو افسانہ نگار تجریدی اور علامتی افسانہ نہیں لکھ رہے تھے، ان کا بھی انداز بدل گیا تھا۔ تو افسانے میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ اور نالج لینا چاہتے ہیں تو میں نے ایک ویڈیو سب سے پہلے اردو کی جو بنائی تھی، وہ اردو آپشنل کے بکس اینڈ سلیبس کے بارے میں، تو اس میں ایک بک لسٹ ہے، بہت زیادہ بکس نہیں ہے، اس کے اندر 6-7 بک ہیں۔ اس میں جو اردو نثر کا تنقیدی مطالعہ نام کی جو کتاب ہے، اس کو آپ خریدیں، پڑھیں، اس سے آپ اور جو الگ الگ افسانہ نگار ہیں ان کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر مجھے کچھ فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں، کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں، کریکٹ کرنا چاہتے ہیں، تو کمنٹس میں ضرور لکھیں تاکہ میں امپرومنٹ کر سکوں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اسے شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آپ سب لوگوں کا شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔